اس میں یعنی اس بستی میں، بستی قباء میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں، وہ لوگ جو صاف ستھرے رہتے ہوں۔ تو گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب کی نگاہوں میں، خالق کائنات کی نگاہوں میں پسندیدہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، ورنہ انسان خواہ کتنا بھی ذکر کرتا رہے اور کتنا بھی نیک بننے کی کوشش کرے، اگر وہ جسمانی طور پر صاف ستھرا نہیں، پاک نہیں، تو باقی کوششوں کا کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی نماز پڑھی اس وقت جا سکتی ہے، قبول اس وقت ہوتی ہے جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاک نہیں، صاف نہیں، تو جتنے چاہے سجدے کرے، جتنا چاہے لمبا قیام کرے، جتنا چاہے رکوع میں کھڑا رہے، چاہے گھنٹہ بھر نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں، وہ محض ایک ذکر ہوگا لیکن ریچول ادا نہ ہوگا۔ نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ وضو ہے۔ حضرت عبداللہ سنابحی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پلکوں کا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی طرف اشارہ کر دینا، یہ جیسے عام طور پہ آنکھ مارنا کہتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا کسی کو زج کرنے کے لیے۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ گویا وضو کرنا صرف ظاہری جلد اور سکن کو دھونا ہی نہیں، صرف ظاہری نجاست کو صاف کرنا ہی نہیں، اور صرف اس سے مٹی اور میل کچیل ہی نہیں دھلتی، بلکہ انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں۔ تو گویا اسلام میں صفائی اور طہارت کا تصور کیا ہے کہ صرف ظاہر ہی کو پاک نہیں کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی دھوتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، یعنی مشکل وقت میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میل کچیل باقی رہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز بھی اسی طرح انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر جس طرح دن میں 5 مرتبہ انسان جسم دھوئے اور وہ صاف ستھرا بن جائے، اسی طرح نماز انسان کو اندرونی طور پر صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ نماز کے لیے مسواک کرنا بہت پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو اور بسان دور ہو جاتی ہے، اور عبادت میں ذکر الہی میں زیادہ لطف آتا ہے کیونکہ منہ کی اسمیل سے ویسے بھی فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب منہ پاک صاف ہوگا تو اس وقت جو ذکر ہوگا وہ زیادہ قبول ہوگا، اور خود بھی انسان اس کا اثر زیادہ بہتر طور پر محسوس کرتا ہے اور دل کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی دانت صاف کرنا۔ اور اسلام میں مسواک کا تصور محض دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان کو اور حلق کو بھی صاف کرتے تھے، یعنی تمام آلائشوں سے منہ کو پاک کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے لولا اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت یا لوگوں پر یہ بات گراں نہ ہوتی تو میں انہیں ضرور یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسواک کے ذریعے کیے جانے والے وضو کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس نماز کے جو
بغیر مسواک کے وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، اٹھتے ہی مسواک کرتے۔ جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کرتے، یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے منہ کی صفائی، جب گھر واپس تشریف لاتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس قدر کانشیس تھے۔ پھر اسی طرح عبادت کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی مسجد کو پاک صاف رکھنا، یا وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں آتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفائی کرنا شاید کوئی کمتر درجے کا کام ہے، لیکن اسلام میں یہ ایک بہت ہی عظیم خدمت ہے، اور یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود اپنی ذات کے لیے اس کام کو کمتر نہیں سمجھا، مگر افسوس کہ آج مسلمان اس کام کو حقیر کام سمجھ کر اس سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ تو گویا صفائی کرنا کوئی عیب کا کام نہیں، کوئی شان کے خلاف کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، یعنی ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں۔ اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک اور صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ مسجد صرف بنانی ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنا، اس لیے کہ ایسی جگہوں پر فرشتے آتے ہیں نا، تو فرشتے جہاں پر بو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہاں پر نہیں آیا کرتے، تو ہمیں کانشیسلی ایسی جگہوں کی صفائی رکھنا ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے خود کھرچ دیا، یعنی اسے صاف کر دیا خود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن خود اپنے ہاتھ سے صفائی کی۔ تو ایسی جگہوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ہی باعزت کام ہے، اور اسے شوق اور خوشی سے